پچھلا پروگرام جو تھا اس میں ہمارے بڑے ہی مہمان خوبصورت مہمان ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الائڈ برن سینٹر کے اور پروفیسر ہیں آپ پلاسٹک سرجری فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. تو پروگرام میں آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی ہم نے آپ کو بلایا اور آپ کے اندر میں نے ایک چیز جو میں نے بذات خود جو محسوس کی ہے کہ عام ڈاکٹر حضرات کو جب ہم کبھی بلا لیں تو شاید وہ سمجھ رہے ہوتے کہ جو میرا پاس نالج ہے وہ کسی کے پاس چلا نہ جائے. حالانکہ یہ علم اور نالج ایسی چیز ہے آپ جتنا پھیلاتے ہیں اتنا بڑھتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، دنیا آباد ہے. آپ جیسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ اور جو آپ برن یونٹ کے انچارج ہیں، لیکن آپ سے جب مائک سے ہٹ کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی ٹیچر سے، کسی پروفیسر سے، کسی موٹیویشنل اسپیکر سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ ہمارا یہ پروگرام ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سنا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ 100 بندہ بات سن رہا ہو، کسی ایک پہ بھی عمل ہو جائے تو سمجھ لیں وہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب پچھلے پروگرام میں ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، چونکہ یہ اکتوبر کا جو مہینہ ہے یہ پورا اسی حوالے سے بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہی منایا جائے گا. پچھلے پروگرام سے بہت لوگوں کو استفادہ بھی ہوا، بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آئے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ جو تشنع کی رہ گئی ہے وہ تشنع جو ہے وہ دور ہو جانی چاہیے. چلیے ڈاکٹر صاحب پچھلے پروگرام کے ساتھ ہی ہم اس کو آگے جوڑتے ہیں جو سلسلہ تھوڑا تھا. اچھا ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پچھلے پروگرام میں بات کی کینسر کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا ہی خطرناک سا اور بڑا خوفناک بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارا جو بریسٹ کینسر جس کی اتنی حکومت بھی زور دے رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حکومت اپنے شہریوں کے لیے وہ اقدامات کرتی ہے تاکہ ہماری پبلک کو، ہماری کمیونٹی کو، ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ سہولیات بھی میسر ہوں اور آگاہی کے پروگرام ہوں. اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں جو اپنا وقت نکال کے آتے ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ جیسے لوگ میں سوشل سائنٹسٹ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جی یہ بتائیں کہ تشخیص جو ہے، ایک تو ڈاکٹر تشخیص کا کام ہے نا، تو ڈاکٹر کے پاس تو مریض تب بعض بات پہنچتا ہے جب کام حد سے گزر جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے. تو ابتدائی جو مرحلہ ہے جسے ہم خود تشخیصی کا عمل کہہ رہے ہیں، یا ابتدائی مرحلہ یا کیا اس کے سمٹم جو ہیں، علامات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم پروٹوکول ہیں. میں تو آپ نے جو ٹرم کوائن کی ہے سامعین کے لیے، میں اس پہ اس کی داد دینا چاہوں گا، خود تشخیصی. جی 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 تو میں چاہوں گا کہ سامعین ذرا اس ٹرم کو جو نا اس سے آگاہ ہوں. جی جی شاید آپ نے میرا کام آسان کر دیا. وہ جو آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی، میں اس کے متعلق میرا کچھ زاویہ نظر کچھ اور ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس علم اس وقت تک ہے، اس وقت تک بڑھے گا جب تک میں اسے آگے پھیلا رہا ہوں. جی جی اگر میں اسے آگے نہیں پھیلایا تو علم شاید بڑھنے کی بجائے وہ کم ہوتا رہے گا. دیکھیے کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے نا آپ اسے بار بار دیکھتے ہیں، آپ بار بار سنتے ہیں، آپ بار بار خود کہتے ہیں. جی جی تو وہ چیز جو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ الائیو رہتی، زندہ رہتی. بالکل. اگر آپ اس کے اوپر جیسے وہ پچھلے سے کہتے ہیں خزانے، اس خزانے کے اوپر سام بن کے بیٹھ جائیں گے جی جی تو وہ خزانہ کہیں دفن ہو جائے گا. تو آپ نے بات کی خود تشخیصی کی، لیکن مجھے اسے یاد آ رہا ہے ایک ہمارا ادارہ ہے، میں نام لے دوں، کینسر اسپتال جو ہے، انہوں نے بہت خوبصورت ایک ایڈ بھی نکالی ہے. صحیح. خود تشخیصی یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، کیونکہ ہم بریسٹ کینسر کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کینسر کی بات کی تو ہم اسپیشلی کیونکہ بریسٹ کینسر کی بات کریں ہم پہلے اسی کی بات کریں. صحیح. بچیوں کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ مہینے میں کم از کم جو ہے 5 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں. خاص طور پہ کہا یہ جاتا ہے، جو ہمیں آگاہی مہم جو ہے اس میں کہا جاتا ہے وہ خواتین جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے وہ ہر ماہ اپنے لیے 5 منٹ ضرور نکالیں. کرنا کیا ہے،
آپ نے اپنی چھاتیوں کا معائنہ خود کرنا ہے, خود تشخیصی, آپ نے خود اس کی تشخیص کرنی ہے, خود اس کو ڈائگنوز کرنا ہے. جی جی دیکھیے سب سے بہتر اگر میرے بارے میں کوئی جان سکتا ہے تو کون ہوگا؟ وہ میری اپنی ذات ہونی چاہیے. ہم نہ اپنے بارے میں جانتے ہیں نہ معاشرے کے بارے میں جانتے ہیں. آپ نے سبزیوں کی بات کری تھی, جی آپ ابھی موبائل فون کی بات کر رہے تھے. ہم اپنے آپ سے بھی جو ہے وہ بے بہرا ہیں, ہم دوسروں کے خیالات تو رکھنا بڑے دور کی بات ہے نا. جی خود تشخیصی کا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں, مجھے, میرے گھر میں میری بچیوں کو, میری ماں بہن کو, ان کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ اس تکلیف کو اگر کوئی پکڑ سکتا ہے یا پکڑ سکتی ہے تو سب سے پہلے وہ خاتون خود ہے. صحیح. کرنا کیا ہے, ہر مہینے میں, بلکہ بڑی خوبصورت ہے, میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, بڑی خوبصورت ہے. اس لیے سارا ٹائم گھر کو دیتی ہو, شاپنگ کرنے جاتی ہو, بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہو, اسکول بھی چھوڑ کے آتی ہو, یہ کام بھی کرتی ہو, وہ بھی کرتی ہو, اپنے لیے 5 منٹ کے لیے نکالتی ہو. تو 2-3 خواتین وہ اس طرح کی آگاہی ہوئی میں تو کہا جی وہ کس لیے, انہوں نے کہا جی پھر اس کی ایڈ پراپر آئی کہ اگر آپ کی عمر 30 سال تو ٹھیک ہے, 30 سال آپ کراس کر گئے ہیں, میں اسے 25 کی لے کے آنا چاہوں گا. کیونکہ مجھے یہ پتا بحثیت ڈاکٹر ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہے. ہم بلکہ اپنے گروپ میں کسی جگہ بیٹھے تھے تو وی آر ونڈرنگ کہ ہمارے کہا جاتا ہے یہ عموماً یہ کینسر ہے 30 سال کے بعد. لیکن یہ فیصلہ باد کے فگرز آپ کو بتا دیتا ہوں, ایسی بات آپ جہاں کام کرتے ہیں اسی جگہ کی بات کر رہے تھے, تو یہاں پہ فگرز ایسے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ چھوٹی عمر میں بھی اپیئر ہونا شروع ہو رہا ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی, کیوں؟ بہت سارے عوامل, وہ ماحولیاتی بھی ہو سکتے ہیں, وہ جینس کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہارمونس کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ خوراک کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ اتنا ہی لوگوں کو آگاہ بھی کیا جائے, خود تشخیصی کے عمل سے گزارا جائے. کیسے؟ بچیوں کو چاہیے یہ ہے, خواتین کو چاہیے یہ ہے کہ اپنی چھاتیوں کا خود معائنہ کریں. اس میں سب سے پہلا عمل بتاتا ہوں کہ اپنے واش روم میں کوشش کیجیے کہ اسے شیشے کے سامنے معائنہ کیجیے. سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ اس کے سائز میں, دونوں بیسٹ ہیں, اس کی سائز میں, شیپ میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا, اس مٹی تو نہیں ہو رہی, کسی جگہ خدا خاصا نپل یا اسکن یا کھچی تو نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھنے پہ آپ کو پتہ چلتا ہے. دوسرے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے توڑ کے کسی ایک سائڈ سے شروع کریں, باہر کے کوارڈرنٹ سے شروع کریں, اسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی گلٹی تو نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ جو علاج ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہمارے پاس وقت ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے ہم ایک مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں. اب میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس بات پہ بھی دیں کہ جو والدین خاص طور پہ مائیں ان کو اگر کوئی پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کیا اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کوئی ٹوٹ کے بعد لوگ ٹوٹ کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان ٹوٹوں کا کیا نقصان ہوتا ہے, کیا فائدہ, اس پہ بڑا عملی سا آپ کا کویشچن ہے. اور ہم یہ پرابلم دیکھتے ہیں بچیوں میں جی کہ عموماً اس شرم و حیا کا جو عنصر ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارے پاس مریض آتے ہوئے دیر بہت کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو ابھی ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ پنک منتھ مناتے ہیں, پنک ریبن, اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کی افادیت یہ کہ پورا مہینہ جب میں اور آپ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اخبار میں, گورنمنٹ جو ہے پروگرام دے رہی ہے, ہم یہ بات کریں, بار بار کریں, تو ایک تو یہ آگاہی مہم ہے. صحیح. اب بچیاں, خواتین اس کو بار بار سنیں گی. جن کو خود تشخیصی کا نہیں پتا تھا وہ کرنا شروع کر دیں گی. اب جو بچے, جو خواتین جو ہیں شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں بتا پا رہے, اگر وہ یہ پروگرام دیکھ پا رہے ہیں یا ایسے کچھ اور پروگرام دیکھیں گے, تو ایک چیز تو آپ نے کہا اسے سنت قرار دیا, علاج کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی علاج سنت ہے. اس سے بھی بڑی بات, یہ جسم جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ایک نعمت ہے اور یہ امانت ہے. جی. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے تو پلیز یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو وہ خیانت تو ہم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے, جیسے ہم نے یہ تبدیلیاں بتائی تھیں, اگر اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کوئی کینسر کی علامت ظاہر ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ شرمایا جائے, اسے فوری طور پہ اپنے جو ساتھ میں گھر والے ہیں ان کے ساتھ لے گئیے, اسے فوری طور پہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کیوں؟ کینسر ایک ایسا مرض ہے جسے جتنی جلدی پکڑ لیں اتنی جلدی یہ ٹھیک ہوتا ہے. میں جو میرے پاس مریض آتے ہیں, میں ان کو ایک بات, ایک جملہ بڑے تواتر سے بولتا ہوں, اور وہ سوئے ہوئے مجھے آپ اٹھا کے وہ پوچھنا چاہیں تو میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے بولوں گا کہ کینسر سالوں میں نہیں, مہینوں میں نہیں, دنوں میں نہیں,
گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے آگے بڑھتا ہے، اتنی تیزی سے پھیلتا ہے. ہے. تو اس کے لیے ڈیلے کرنا، لیٹ کرنا، وہ چاہے شرم حیا کی وجہ سے ہو، چاہے میں بڑی دور سے آ رہی ہوں جی، میں گاؤں میں پنڈ وچ سا، میں تے آ نہیں سکتی، کسی بھی وجہ سے ہو، اگر آپ دیر کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کینسر اگلی سٹیج تک جا چکا ہو، اور کینسر ایسی سٹیج تک جا چکا ہو جہاں علاج تو بہرحال ہو جائے، لیکن اس کا اتنا خاطر خواہ فائدہ جو شروع کی سٹیج میں ہو سکتا تھا وہ فائدہ نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین اس امر سے بھی آگاہ رہیں کہ خود تشخیصی ہم کیوں بتا رہے ہیں. جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چھاتی میں کوئی گلٹی ہے، کوئی نپل کے اندر سے ڈسچارج آ رہا ہے، کوئی خون آ رہا ہے، کوئی اور کسی قسم کا پس آ رہی ہے، یا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیپ میں فرق آ رہا ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ ایک بیوٹی اورنج کی جیسے وہ کنو کے سنترے کی اسکن ہوتی ہے اس میں ڈمپل پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ سے سوج گئی ہے موٹی، کوئی بھی ایسی چینج آ رہی ہے تو فوری طور پہ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر چھاتی کے کینسر کی آگاہی کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے. ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. یہ مرض عام طور پر خواتین میں پایا جاتا ہے اور بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ کو سینے یا اس کے طرف میں کوئی گلٹی یا کسی قسم کی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. سامعین، ریڈیو پاکستان FM 93 فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں رابطہ. ہمارے ساتھ ہیں جی سمیرہ ہیں، کائنات ہمارا پروگرام سن رہی ہیں. پروگرام کو آپ نے پسند کیا اور آپ نے کہا جی بہت اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب کی ہو رہی ہے اور یہ واقعی وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. فرحانہ ہیں فیصل آباد سے، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، پروگرام کو آپ نے پسند کیا. محمد عمران علی ہیں طارق آباد فیصل آباد سے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں، آپ پروگرام کو پسند کیا ہے. ہے بورے والا سے، آپ ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، پروگرام کو آپ نے پسند کیا ہے. اور انہوں نے ایک ڈاکٹر صاحب سوال بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں بریسٹ کینسر کی، تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے. جو آپ سائنٹیفکلی یا پوچھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں تو بیسیکلی یہ جو بریسٹ کے اوپر جو ہارمون جو اثر کر رہے ہیں یہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایسٹروجن ہارمون ہے خواتین کا، خواتین کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ جو بریسٹ ٹیشو ہے اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ کے لیے اس کا ہونا وہاں ضروری ہے. بیسیکلی یہ اسی ہارمون کے اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لاسٹ جو ایپیسوڈ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم ناظرین کو بتا دیں کہ یہ ایپیسوڈ ہمارا پورے کا پورا ہے جو جا کے یہ دوبارہ سے اسے ویو بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں چینل پہ. اس میں ہم نے بتایا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کا فیکٹرس ہیں. اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو خواتین جن کی موٹاپا ہے، جن کی ڈائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جن کی ڈائٹ میں جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ کارسینوجنس ہیں، جو کچھ ایسے خوراکیں ہیں جن کی وجہ سے کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، جن خواتین کی فیملیز میں یہ کینسر کی ہسٹری ہے، فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ان کے کینسر کا شکار ہو چکے ہیں، ان میں اس کینسر کے چانسز 90% بڑھ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو سائنٹیفک اسٹڈی کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں سے فرسٹ ڈگری جو ریلیٹیو ہے، ماں بہن خالہ جو ہیں، اگر اس میں جو ہے ان میں سے کسی ایک کو یہ پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایسٹروجن ہارمون ہے اس کے ذریعے اثر جو ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا ڈائٹ کا تھوڑا سا بتا دیں. ان کا یہ بھی سوال ہے کیا ڈائٹ خواتین کو کیسی رکھنی چاہیے؟ دیکھیے متوازن غذا ہم نے پچھلی مرتبہ بہت کھل کے اس پہ بات کی تھی، میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے جو بھی خوراکیں آج کل جس طرح سے ہے، جس طرح سے ہم پولٹری کو ٹریٹ کر رہے ہیں، صحیح میڈیکیٹڈ بھی ہے، اور اس میں ہم ہر طرح کے ڈرگ کیا ڈال رہے ہیں. آپ اسٹیرائڈس جو ہے وہ اپنے پولٹری میں دے رہے ہیں. آپ جو ہے، میں میل پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا. ہمارے اندر آپ نے پہلے جیسے معاشرے میں بات کی، ہمارے معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن جو تھوڑا سے مفاد کی خاطر، دیکھیے اگر آپ ایسا گوشت استعمال کریں جس کو اسٹیرائڈ کی وجہ سے اور جس کو پروٹین دے کے آپ نے آرٹیفیشل اس کو بڑھایا ہوا ہے، آپ نے اس کو اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک دے دی کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی طرف جا رہا ہے. یا پھر آپ جو دودھ استعمال کریں، جو ٹیکا جانوروں کو ٹیکا لگا کے اس سے دودھ لیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ کیمیکل جیسے میں نے کہا کہ ہارمون ہے، وہ ہارمون جب آپ آرٹیفیشلی باہر سے اپنی خوراک کے اندر اپنی جو اپلیکیشن ہے، جو آپ کی کریمیں ہیں، جو آپ کی دوسری میڈیکلس ہیں، آپ ہارمونز کا استعمال کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے
ڈاکٹر کی رائے کے بغیر استعمال کرنا شروع جی کرتے جی ہیں. اور میں اس میں اگر اپنے سامعین کو ایک مختصر اور عام فہم بات کہوں, متوازن غذا ہونی چاہیے. جی جب ہم متوازن غذا سے ہٹتے ہیں, جب ہم ایسی غذا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جس کو ہم میل پریکٹس کے زمرے میں لے کے آتے ہیں کہ جس کے اندر اسٹیرائڈ بہت زیادہ ہے, جس کے اندر آپ نے آرٹیفیشل پروٹین بہت زیادہ ایڈ کیا ہوا ہے, جس کے اندر آپ نے جو ہے بلا وجہ اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ کو ڈالا ہوا ہے, ہارمونس کو لے کے آئے ہوئے ہیں, وہ چاہے گروتھ لینے کے لیے, وہ چاہے اپنے آپ کو خوشنما رکھنے کے لیے, وہ ایک وجہ ہے. مشرقی معاشرے میں یہ وجہ کم ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی ہیں ان میں کینسر کی چانسز بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیے بہت سے مختلف عوامل ہیں. اچھا, میں پروگرام پہ آنے سے پہلے میں ایک اسٹڈی دیکھا تھا, انہوں نے کہا جی کہ وہ بچیاں جن میں مینسز کا عمل 12 سال سے پہلے شروع ہو جائے اور 55 سال کی عمر کے بعد خواتین جن کا مینوپاز ہو رہا ہے ان میں اس کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب وہ جو شروع مینسز پہلے شروع ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ہماری بیسیکلی غذا جو بچوں کو ہم دودھ دے رہے ہیں, جو بچوں کو میٹ دے رہے ہیں, جو بچوں کو چکن دے رہے ہیں, اور جو اس طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جس کے اندر اسٹیرائڈ آپ نے بہت زیادہ ہے, جس کے اندر ہارمون کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, وہ ان بیماریوں کا موجب ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام سن رہی ہیں, سرگودا سے ہمارا پروگرام سن رہی ہے, پروگرام کو انہوں نے پسند کیا ہے, ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو یہ بتائیے گا, ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسی مجھ جیسی خواتین جو ہیں وہ اپنے والدین سے بات کرنے سے گھبراتی ہیں, تو صرف 2-4 منٹ میں ہم اس کو کریں گے. تو آپ کہتے کوئی ایسا نمبر بتا دیں اپنا, تاکہ کوئی آپ کے ساتھ, یا کوئی واٹس ایپ نمبر تاکہ کوئی مشورہ کرنا ہو یا آپ سے ٹائم لینا ہو. میں ایک تو اگر تو یہ جو بات چیت ہم پوچھ رہے ہیں اس کا تو آپ نے جیسے درمیان میں پوچھا کہ اس کا تو یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر سید ارشد چیمہ کے نام سے, آپ اس پہ یہ آگاہی طاق وہاں دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر سید ارشد چیمہ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیے, سبسکرائب کیجیے اور اس پہ دیکھ لیجیے. جو دوسرا کویشچن ہے, اگر خدا نخواستہ تشخیص کے والے سے, علاج کے والے سے کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں اچھی بات یہ ہے ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں بریسٹ کلینک ہے. اگر خاص میرے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو الائڈ ہاسپٹل میں پلاسٹک ڈپارٹمنٹ ہے, برن سینٹر ہے, وہاں پہ تشریف لائیے. وہاں پہ ہم برن سینٹر میں پلاسٹک سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہمارا, جہاں پہ ہم بریسٹ کلینک رن کرتے ہیں. اور وہاں کے کسی بھی, ہمارے پاس خواتین جو ہیں کنسلٹنٹس ہیں, میں خود وہاں پہ ہیلپ کر رہا ہوں, خواتین کنسلٹنٹس بھی ہیں. اگر کوئی بہت زیادہ جو خواتین جو شرم رکھتی ہوں تو ہمارے پاس خواتین ڈاکٹرز بھی ہیں, ان کے ساتھ آ کے اس کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں. تشخیص بھی ہے, سرجری بھی ہے, اور اس کا تشخیص کے بعد اگر سرجری ہو جاتی تو دوبارہ سے ان اعضاء کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے تعمیر بھی ہے.